آج کی نشست کا جو پہلا سوال ہے، گزشتہ ہفتے ہم نے آپ سے محترمہ عاصمہ جہانگیر صاحب کی رحلت کی یاد میں جو دن منایا جاتا ہے اس حوالے سے کچھ آپ کے تاثرات جاننے کی کوشش کی تھی۔ آپ کی وہ گفتگو نشر ہوئی اور اس گفتگو پہ غیر متوقع اور بہت زیادہ رد عمل آیا، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ بالعموم جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک خاص قسم کا مذہبی ذہن ہے جن کو علماء ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی جانب سے ہوتا ہے، لیکن خود آپ کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد نے آپ کی اس پوری گفتگو اور اس موضوع پر بات کرنے کو اعتراض کا باعث سمجھا۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ ایک ایسی خاتون جو دین اسلام، اس کے شاعر، ان کو نہ انہوں نے کوئی زندگی کا نصب العین بنایا، نہ اس کی بنیاد پہ دعوت و تبلیغ کا کوئی کام کیا، نہ مذہبی علماء اور مذہبی شخصیات سے محبت اور تعلق کے جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے امت میں کوئی کام کیا۔ ایک آزاد خیال سی خاتون تھیں، لبرل ویلیوز کی مالک تھیں، مذہب دین سے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں، ان کو ہم کیوں زیر بحث لا رہے ہیں، ان کی خدمات کو رول ماڈل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اس سے تو جو ہماری نئی نسل ہے اس میں اس طرح کے لوگوں کی قدر و منزلت دلوں میں بیٹھے گی، اور وہ جو مذہب کی ایک حمیت ہے، ایک مذہب کے بارے میں حساسیت ہے، وہ کمزور ہوگی۔ تو آپ نے میرے اس سوال کا جواب دینا کیوں مناسب سمجھا، اور عاصمہ جہانگیر صاحبہ کی خدمات پہ تو بات کی لیکن ان کی مذہب بیداری کو زیر بحث نہیں لایا؟ یہ رد عمل اس ہستی کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے جس کو ہم اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اس میں بہت سے لوگ شامل ہوئے تھے اور خود رسول اللہ بھی اس کا حصہ تھے، ابھی آپ نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں تو بعض اوقات حج کے دنوں میں، عمرے کے دنوں میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، وہ اپنا مال لے کے آتے ہیں، اس میں کوئی شخص ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، بعض اوقات سودا چکانے میں، چیز دینے دلانے میں اختلافات ہوتے ہیں، تو وہ باہر سے آئے ہوتے ہیں، یہاں کے مقامی لوگ اپنی دھونس سے ان سے کوئی بات منوا لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ حج اور عمرے کی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں تو اس میں بھی ان کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو مکے کے شرفاء ہیں وہ اپنا ایک نظم بنائیں گے، اور اس کا نام حلف الفضول رکھا گیا کہ یہ ایک معاہدہ ہے جس کے تحت ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں، ٹھیک، ان کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کروائیں۔ رسول اللہ اس کا حصہ تھے۔ آپ نے نبوت کے بعد ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے یہ معاہدہ اتنا پسند ہے اور اتنا پسند تھا، اور یہ ایسا نیکی اور خیر کا کام تھا کہ اگر اب بھی مجھے اس کے لیے دعوت دی جائے تو میں اس میں شامل ہونا چاہوں۔ اچھا، نبوت کے بعد بھی آپ نے فرمایا، یعنی اب بھی اگر قریش مکہ، اب بھی اگر مشرکین، اب بھی اگر دین کو نہ ماننے والے لوگ مجھے اس کی دعوت دیں گے تو میں اس دعوت پر لبیک کہوں گا۔ اس طرح گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سبق دیا کہ اس دنیا کے معاملات کو ہم لازماً ان تین حصوں میں تقسیم کر کے رکھیں گے۔ ایک چیز ہمارا دین ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہی دین اللہ کا دین ہے۔ یہ جانتے ہیں آپ کہ میری جو کتاب ہے میزان، جو پورے دین کو بیان کرتی ہے، اس کا پہلا جملہ دیباچے میں کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو میں اسی جذبے سے، اسی احساس سے، اسی استدلال کے ساتھ اس کو پیش کرتا ہوں۔ میں کروں گا، مسلمانوں کے سامنے بھی کروں گا، غیر مسلموں کے سامنے بھی کروں گا۔ میری پوری زندگی اسی کو بیان کرتے ہوئے گزری ہے، اور دین سے متعلق جو چیزیں بھی موجود ہیں ان میں جہاں کہیں مجھے کوئی اختلاف ہوا ہے میں نے تحقیق کر کے اپنا نقطہ نظر واضح کیا ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ اس میں بہت مخالفتیں برداشت کی ہیں، لیکن کبھی اس میں کوئی مداہنت نہیں برتی۔ جو کچھ میرے نزدیک صحیح ہے، جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں، اس کو میں استدلال کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ٹھیک، یہ دعوت کا موضوع ہے، اس میں کوئی چیز کسی پر ٹھونسی نہیں جاتی، لوگوں کے کفر ایمان کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ میں آج کل اعتراضات کی سیریز میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں کہ اس میں مجھے میرے دین نے کیا حدود سکھائے ہیں۔ نہ میں کسی کو دین سے باہر نکالنے کے لیے کھڑا ہوں، نہ لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کا مجھے اختیار دیا گیا ہے۔
مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ دعوت کی ذمہ داری ہے، اور اس کا لائے عمل یہ بتایا گیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہے احسن، یعنی حکمت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ دین کی دعوت دو، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ، اور نصیحت کا موقع آ جائے تو اچھے اسلوب میں نصیحت کرو، کوئی بحث بھی پیدا ہو جائے تو شائستگی اور تہذیب کو ملحوظ رکھ کر ایسے عمدہ طریقے سے بحث کرو کہ کسی پر وہ گراں نہ گزرے۔ یہ مجھے تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح سے سوسائٹی میں اگر کوئی معروفات ہیں تو ان کی طرف لوگوں کو توجہ دلانا، اگر کوئی چیز منکر ہے تو اس کے بارے میں متوجہ کرنا، یہ میری دینی ذمہ داری ہے۔ یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو دین کا شعور رکھتا ہے۔ میرے اور میرے مسلمان بھائیوں کے مابین، میرے اور دنیا کے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے مابین جو دین کے حوالے سے تعلق ہے وہ دعوت کا تعلق ہے، گویا دائی اور مدعو کا تعلق ہے، اور دعوت کے لیے یا دائی اور مدعو کے تعلق کے لیے جو قاعدے، جو ضابطے اللہ کے دین میں بیان ہوئے ہیں وہ میں نے خود اپنی کتاب میزان میں قانون دعوت کے زیر عنوان واضح کر دیے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ان کی پابندی کی ہے اور پابندی کرتا رہوں گا۔ میرے نزدیک لوگوں کو دھکیل کر دین سے نکالنے کی کوشش کرنا، اگر کوئی رشتہ بندھا ہوا ہے تو اس کو بھی توڑنے کی صحیح کرنا، لوگوں سے ان کے کفر کا اقرار کروانے کی صحیح کرنا، یہ دین کی دعوت کے بالکل خلاف ہے۔ میرے پیغمبر کی تعلیم تو یہ ہے کہ لوگ بھاگیں گے اس دین سے، وہ جہنم کی طرف جانا چاہیں گے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ان کا دامن پکڑ کر ان کو کھینچتے رہیں۔ تو دعوت کا تعلق یہ سب سے ہوگا، یکساں ہوگا، ہے، اس میں نے کبھی کوئی تفریق نہیں۔ ایک بات۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم انسان کی حیثیت سے بستے ہیں، اس میں تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، غربت ہے، ان کو اگر کوئی شخص ہدف بنا کے جد و جہد کرتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر ملک ہیں، بڑے ملک ہیں، ان کے مذاہب کیا ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اس سے قطع نظر زلزلہ آتا ہے تو وہ آتے ہیں، طوفان آتا ہے تو وہ آتے ہیں، ملک ان سے مدد لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اس وقت افغانستان میں ایک حکومت قائم کر کے آپ انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ تو جو لوگ اس مدد کے لیے آگے بڑھیں، وہ کوئی لوگوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کریں، وہ علاج معالجے کے لیے کوئی ہسپتال قائم کریں یا ان کی ضرورتیں پوری کریں، جس کو آپ خدمت خلق کے کام کہتے ہیں۔ اس میں جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کے لیے مجھے دعوت دی جائے گی تو میں اس میں اپنا حصہ ڈالنا پسند کروں گا۔ اس میں جو لوگ کام کر رہے ہوں گے ان کی عزت کریں گے، ان کے اس کام کی تحسین کریں گے۔ ہمارے ملک میں اس سلسلے کا ایک بڑا نام عبدالستار ایدی تھے، پورے ملک کو ان کی خدمات پر فخر تھا، اور ہم اللہ کا شکر کرتے تھے کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کا ایک آدمی موجود ہے۔ ان کے بھی کچھ نظریات تھے، ان کے بھی کچھ افکار تھے، مذہبی معاملات میں بھی بعض آراء تھیں، ان سے ہم اختلاف بھی کرتے تھے، اور وہ اپنی بات کہتے تھے تو اگر اس پر تبصرے یا تنقید کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بھی کر دیتے تھے۔ تو یہ دوسرا ایک پہلو ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کسی کا مذہب کیا تھا اور کسی کے مذہبی نظریات کیا تھے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ خدمت کتنے مشنریز ہیں جو کرتے ہیں، خود ہمارے ملک میں مسیحیوں کے کتنے ادارے ہیں جو کرتے ہیں، ریڈ کراس کا ادارہ کیا خدمات انجام دیتا ہے۔ تو یہاں ادارے بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس میں شخصیات بھی نمایاں ہو جاتی ہیں، تو ان سب کی خدمات کی قدر کرنا یہ میرے دین کا تقاضا ہے، اور جس ہستی سے میں نے دین سیکھا ہے یہ اسی نے مجھے سکھایا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں جو اس وقت سیاسی نظم قائم ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہماری شب و روز کی ضرورت ہے، یعنی سیاسی نظم ہمارے پورے وجود پر اثر انداز ہوتا ہے، اس سے حکومتیں بنتی ہیں، اس سے ریاستیں وجود میں آتی ہیں، اس سے خلفشار یا اختلال بھی پیدا ہوتا ہے، اس سے لوگوں کے لیے امن کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ اس معاملے میں میرے نزدیک 4 چیزوں کو سیاسی اقتدار کی حیثیت حاصل ہے۔ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح مذہب کے ارکان ہوتے ہیں اس طرح ہمارے سیاسی عقیدے کے ارکان ان 4 چیزوں کو ہونا چاہیے۔ ایک جمہوریت، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے جو نظام بنایا گیا ہے اس نے ہمارے لیے یہ موقع پیدا کیا ہے کہ ہم پرامن انتقال اقتدار کی راہیں نکالیں،
اور پرامن انتقال اقتدار ہی اصل میں ضمانت بن جاتا ہے لوگوں کے لیے آزادی اور حریت. جیسے کہ جمہوری معاشروں میں آپ دیکھتے ہیں، اس وقت بھی دیکھ لیں کہ جن علاقوں میں یا جن ملکوں میں جمہوریت نہیں ہے وہاں آپ سانس بھی پوچھے بغیر نہیں لے سکتے حکمرانوں سے. تو اس وجہ سے میرے نزدیک چاروں چیزیں جو ہیں، پہلی جمہوریت، دوسرے قانون کی حکمرانی، تیسرے انسان کے بنیادی حقوق، اور چوتھے قوموں کا حق خود ارادی. تو جو لوگ بھی، وہ مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، وہ مسلمانوں کے اندر کے کوئی جماعت ہو، جو لوگ بھی اس میں کوئی خدمت انجام دیں گے میں ان کی تحسین کروں گا. اس میں مجھے کسی سے کوئی معذرت نہیں کرنی، اور یہ تحسین پورے دل سے کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم کسی غریب کی مدد کے لیے کوئی کام کریں، کسی کے علاج معالجے کے لیے کام کریں، وہاں مذہب نہیں دیکھا جائے گا. بالکل اسی طرح ان سیاسی اقدار کو بھی خود پیدا کرنے کا باعث غیر مسلم بنے ہیں. انہوں نے ایک نظم میں ان کو بدلا ہے، تو یہاں مذہب کی بحث لے کے بیٹھیں گے تو پھر سب سے پہلے اپنے ہی ملک میں جمہوریت کی بساط بھی لپیٹ دیجیے، یہ کہہ کے کہ یہ تو کہیں اور کا نظام ہے جو آیا ہے. قانون کی حکمرانی، یہ مقننہ عدلیہ انتظامیہ کی جو تقسیم ہے، اس کو بھی اٹھا کے پھینکیے. تو میرے نزدیک یہ ساری چیزیں سیاسی اقدار کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آسمہ جہانگیر ان سیاسی اقدار کی غیر معمولی علمبردار تھیں. ان کی اس میں بڑی خدمات ہیں، اور ان خدمات کے اثرات ہیں ہماری سوسائٹی پر. اس لیے میں اس میں ان کی تحسین کروں گا. جن معاملات میں مجھے ان سے اختلاف ہے، اپنا اختلاف ظاہر کر دوں گا. ٹھیک. اچھا قائم صاحب، جو آپ نے فرمایا کہ یہ چار بنیادی چیزیں ہیں، اور اس سے بنیادی طور پہ ریاست کا جو نظم ہے، ڈھانچہ ہے، اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، جمہوریت ہو، حق خود ارادی ہو، بنیادی انسانی حقوق ہو، قانون کی حکمرانی ہو. لیکن اس پہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ چاروں چیزوں کی اگر کوئی آواز بلند کر رہا ہے اور اس کی نیت اور اس کا محرک یہ ہے کہ اصل میں جمہوریت لا کے تو جی ہم نے رائٹس دلوانے ہیں، اور جو دنیا کے اندر خلاف اسلام قوانین ہیں ان کو بھی ہم اسمبلی سے جمہوریت کے نام پہ پاس کروا لیں گے، قانون کی حکمرانی ہوگی تو ہم اس کی بنیاد پہ کہیں گے جی کہ آپ جو چیز بھی کسی شخص کوئی مثلا دین کے خلاف بھی کام کر رہا ہے تو آپ کہیں گے جی نہیں، ہم قانون اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. حق خود ارادی ہوگا تو لوگ اپنی اپنی آزاد ریاستیں بنائیں گے. اور اسی طریقے سے بنیادی انسانی حقوق کے نام پر عورتوں کو جو کچھ سکھایا جاتا ہے، جو کچھ بتایا جاتا ہے، مغربی تہذیب معاشرت، وہ ہم پینیٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ چاروں چیزیں اگر تو مثبت نیت کے ساتھ ہو تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ملک کے اندر یہ جو این جی اوز اور تنظیمیں ہیں، یہ تو ان چاروں چیزوں کو بھی اپنے مقاصد کی تکمیل کے راہوں کے طور پر استعمال کرتی ہیں. میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں لوگوں کی نیت، ان کے محرکات کے بارے میں گفتگو کروں. کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ میں نے اس طرح کی چیزوں کو موضوع بنایا ہو. اپنے بدترین مخالفوں کی بھی کبھی نیت یا ان کے محرکات طے کرنے کی کوشش کی ہو. میرے نزدیک کسی آدمی کا قول اور فعل جو میرے سامنے آئے گا وہی موضوع بنے گا. تو جو باتیں آپ نے کہی ہیں، اگر وہ کسی موقع پر کسی کی زبان پر آئیں گی تو زبان میرے پاس بھی ہے، میں اس کی تردید کروں گا. جو نتائج آپ بیان کر رہے ہیں، اگر وہ کسی کے فعل کی صورت اختیار کریں گی تو میں اس پر تنقید کروں گا. لیکن جب تک وہ قول اور فعل میں نہیں تبدیل ہوتی، اس وقت تک مجھے کیا حق ہے کہ میں لوگوں کے محرکات طے کروں. ٹھیک. اچھا ہم سر ایک اور مثبت پہلو سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بیان فرمائیے گا. یہ جس طرح کے لوگ ہیں، چلے ان کی کچھ نیکی خیر ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور بظاہر ان کا لگ رہا ہوتا ہے اوور آل جو ان کی اورینٹیشن ہے وہ شاید اس درجے کے مذہبی نہیں ہے، لیکن کم سے کم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں. تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے نا کہ اپنے آپ کو وہ چلے، اگر اسلام پہ عمل نہیں بھی کر رہے، مسلمان کہہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو دعوت کا رستہ ہے. ہم کم سے کم ان کو اپنے حلقے میں شمار کریں، ہمارے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اس سے ان کے اندر بہتری آ جائے گی. تو یہ چیز کیوں نہیں ہمیں نظر آتی کہ بھائی وہ جیسے بھی ہیں، چلیں نماز کا اہتمام نہیں کرتے، بظاہر لگ رہے ہوتے ہیں کہ دینی ان میں اہمیت نہیں ہے، شاعر کا احترام بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم ایک آئیڈینٹی تو مسلمانوں کی ہم کہتے ہیں کہ چلو اس سے بھی نکالو اور ان کو پورے کافر کر دو. میں نے پہلی بات یہی عرض کی تھی آپ کے سوال کے جواب میں، اور اب پھر مزید یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک لمبی مدت سے خدا کے دین کے داعی نہیں رہے. ہم یا مفتی ہیں یا قاضی ہیں. ہمارا کام یہ بن گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں. یعنی کہنے کو ہم بہت فخر کے ساتھ کہیں گے کہ اس وقت دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن اگر کبھی کسی عالم سے، کسی مولوی صاحب سے، کسی مذہبی رہنما سے آپ پوچھیں کہ فی الواقع مسلمان کون ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اپنے نقطہ نظر کے لوگوں کے سوا
اور کوئی اس معیار پر پورا نہیں اترے گا. اور اس میں بھی ہمارے اندر دعوت کی اسپرٹ نہیں ہوتی. ہمیں اللہ کے دین نے جس جگہ کھڑا کیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم رشتوں کو توڑیں. یعنی ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ تم نے اپنے فکر میں، اپنے خیال میں، اپنے عقیدے میں یہ بات کی ہے، ہم تمہیں باہر نکال کے آئیں گے. خدا کے پیغمبروں نے جو ہمیں حکمت سکھائی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ذرا سا بھی کسی کا تعلق جڑا ہوا ہے تو اس کو مزید قریب لانے کی صحیح کرو، اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اس کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آؤ. اور وہ تعلق جو ہے وہ بڑی نعمت ہے. یعنی کوئی تعلق توڑ کے کھڑا ہو جائے گا تو اس کو وہاں سے واپس لانا کوئی آسان کام ہے. اگر کوئی دھاگا کہیں پہ لگا ہوا ہے تو اس کو ٹوٹنے مت دو. یعنی ایک آدمی کہتا ہے، چلیے زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، بہت بڑی بات ہے. یعنی میں اس کے اسلام کو قبول کر کے اس کو قریب لاؤں گا، اس سے بات کروں گا، اس تک اپنا دین پہنچاؤں گا. میری خیرخواہی کا تقاضا یہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پیغمبر کی تعلیم تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے اپنا دامن چھڑا کے آگ میں کود پڑنے کے لیے تیار ہیں اور میں ان کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس میں نہ جاؤ، میں تمہیں اس سے نکالنا چاہتا ہوں. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ داعیہ ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کی دعوت دینے والے، دین کی خدمت کرنے والے، شب و روز دین کے لیے محنت کرنے والے لوگوں سے جب ہمیں اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم بالکل اس کا لحاظ نہیں کرتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی بات ڈھونڈیں، کوئی ان کا لفظ ڈھونڈیں اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی فتویٰ صادر کر کے ان کو دین کے دائرے سے باہر نکالیں. دین کی ہدایت جو میں سمجھاؤں اپنے زندگی بھر کے مطالعے سے وہ یہ ہے ہی نہیں. اس میں کبھی پیغمبروں کو اس سے دلچسپی نہیں ہوئی. وہ تو سینے سے لگاتے ہیں لوگوں کو. محبت کی آواز ان کی، اور محبت فاتح عالم ہے. تو اس لیے میرے نزدیک تو یہ طریقہ پیغمبر کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، یہ رویے اس کے بالکل خلاف ہیں. اور اس طریقے سے مختلف کمپارٹمنٹ میں اسی امت کے لوگوں کو ڈال کر ان کے بارے میں فتوے لگانے والے خدا کی عدالت میں اپنے اس طرز عمل کا کوئی جواب نہیں دے سکے. ٹھیک ہے، ہم سب خاتمہ کرتے ہیں. اس موضوع کا آخری سوال میں جاننا چاہتا ہوں، آپ کا ایک زندگی بھر کا پبلک انٹریکشن ہے، تجربہ بھی رہا. یہ جو عام طور پہ ایک تاثر ہوتا ہے، پھر عرض کروں گا ایک ہمارا خاص مذہبی زاویہ ہوتا ہے. ہم ظاہر کو دیکھ کر ایک شخص کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں. بظاہر اس کی کچھ جامہ زیبی جو ہے وہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ کوئی بہت ہی زیادہ محتشم ہے یا اسلامی اصولوں کے مطابق ہے. آزاد خیال سی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، خواتین آتی بھی ہیں. آپ کا بہت انٹریکشن رہا، آپ کو اس طرح کی خواتین سنتی بھی بہت ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ جب یہ بیٹھتی ہیں، بات کرتی ہیں، تو ان کے اندر اللہ کا وہ خوف، وہ للہیت، وہ خشوع، وہ تذلل جو عام طور پہ ہم جس کی توقع کر رہے ہوتے ہیں، اندر باہر کے وہ موجود ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ، بہت سی خواتین جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جب ذرا قریب ہو کر ان کے معاملات سامنے آئے تو پتہ چلا کہ وہ اللہ کے ساتھ کیسی محبت رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کا کیسا داعیہ ان کے اندر موجود ہے، نماز میں بلکہ تہجد تک میں کیسا اشتغال ہے. بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ معلومات ہوتی رہتی ہیں. ظاہر ہے کہ اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں کوئی بات پبلک میں کہنا موضوع نہیں، لیکن ایسے دسیوں لوگوں سے میں واقف ہوں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر بعض اوقات بڑے بڑے حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سی باتیں اس کے سیاق سباق سے ہٹا کر یہاں سے ایک جملہ لیا، وہاں سے ایک جملہ لیا. اختلاف کسی مولوی صاحب سے ہے، اس کو اسلام کا اختلاف بنا دیا. آپ کی کسی تدبیر سے اختلاف ہے جو آپ نے مذہب کے لیے کی ہے، تو آپ نے اسے دین کا اختلاف بنا دیا. تو یہ جو رویہ ہمارا ہے، اس رویے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. کسی کی نیت، کسی کے محرکات، یہ ہمارا موضوع ہی نہیں. یہ قیامت میں ہمارا پروردگار فیصلہ کرے گا، اور نہیں معلوم کہ وہاں کون کون برہنہ کھڑے ہوں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ کسی کے قول کو دیکھیں، فعل کو دیکھیں. اور اس میں بھی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مجھے کسی سے مذہبی اختلاف ہے تو میں اس کی خدمت خلق کی خدمات کا انکار کر دوں، اور مجھے کوئی مذہبی اختلاف ہے کسی کے ساتھ تو میں سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں اس کے کنٹریبیوشن سے انکار کر دوں. آئنسٹائن اور نیوٹن کی خدمات سائنس میں ہے، اور اس دائرے میں ان کی عظمت کا اعتراف کیا جائے گا. انسانیت کو جو کچھ انہوں نے دیا ہے، آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے دین کے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ سائنسدان ہے کہ جنہوں نے موجودہ دنیا بنائی ہے آپ کے گرد و پیش میں، ان کے لیے بھی اسی طرح شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے. دین کی دعوت ہم ضرور دیں گے، اپنا پیغام پہنچائیں گے، وہی ہماری ذمہ داری ہے. لوگوں پر فتوے لگانا، حکم لگانا، ان کی جنت جہنم کے فیصلے کرنا،
یہ اختیار میرے پروردگار نے ہم کو دیا نہیں.